آپ نے نوٹس کیا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ چپ ہیں بالکل ریمیٹنس کم کرنے کے معاملے میں. مطلب عمران خان نے کہا تھا کہ سنڈے کے دن تک ان نے اگر ہماری باتیں نہیں مانی تو ریمیٹنس کم کرنے کی مہم آپ نے پوری دنیا میں شروع کر دینی ہے. لیکن کوئی پی ٹی آئی آفیشیل کا اکاؤنٹ یا اس سے جو جڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں، شہباز گل کا اکاؤنٹ ہو گیا، اذن مشوانی بھائی کا اکاؤنٹ ہو گیا، وہ سب خاموش ہیں ریمیٹنس کم کرنے کے بارے میں. بھائی عمران خان کی اگلی سب سے بڑی موو یہ ہے کہ ریمیٹنس پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پاکستانیوں نے کم بھیجنی ہے. تو اس پہ وہ لوگ چیخ کیوں نہیں رہے، بار بار لگاتار اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیوں جو اکاؤنٹس بول رہے ہیں وہ سارے چھوٹے اکاؤنٹس ہیں، پی ٹی آئی کے تھوڑے سائٹ والے اکاؤنٹس ہیں. مثلا میرا اکاؤنٹ ہے، مثلا فلک جاوید کا اکاؤنٹ ہے، مثلا طیبہ راجہ کا اکاؤنٹ ہے، صنم جاوید کا اکاؤنٹ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہیں سارے وہ خاموش ہیں. آپ جا کے خود ان کا ٹویٹر دیکھیں، ان کا ٹک ٹاک دیکھیں، اسکرول ڈاؤن کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نہیں بول رہے. کیوں؟ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. پی ٹی آئی کی جو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے نا، اس میں زیادہ تر لوگ اس حق میں نہیں ہیں کہ ریمیٹنس کے خلاف مہم شروع کی جائے. یہ وجہ ہے کہ سوشل میڈیا والے پھر یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ سٹارٹ کر دینا چاہیے. عمران خان کلیئر ہے، اس نے جیل سے بول دیا ہے کہ تمام پاکستانی، اور یہ علیمہ خان کے منہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا کہ ویڈیو دیکھیں آپ اس کی، کہ اس کی بہن کہہ رہی ہے، عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے کہ تمام پاکستانی اپنے ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کریں. وہ تو بند کہہ رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 10% کم کریں. علیمہ خانم کہہ رہی ہیں بند کریں. لیکن پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ سینٹرل کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ نہیں یہ بات مان رہے. سینٹرل کمیٹی کے بندے کیوں نہیں بات مان رہے؟ یہ سوال ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. 2 اتنی کوئی انٹرسٹنگ نہیں ہے لیکن بڑی وجہ ہے، اور تیسری بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ تیسری میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی 2 وجہ سن لیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کے بزنس ہیں پاکستان میں، ان کا کام ہے پاکستان میں. پی ٹی آئی سینٹرل کمیٹی کے لوگوں کے، ظاہر سی بات ہے پاکستانی ہیں، تو یہ اس پہ آنچ نہیں آنے دینا چاہتے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، وہ آپ کو نہیں پکڑتی اگر آپ چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی مخالفت کرتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا، مثلا ان کے پیسے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ آرام سے اسٹیبلشمنٹ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو اہم موقع آیا ہے، اسٹیپ لینے کی بات آئی ہے، تو اس پہ وہ آگے نہیں آ رہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ڈی چوک پہ دھرنا دینے کے بارے میں زیادہ نہیں بول رہے تھے، اور جو لوگ ان میں سے کئی لوگ ڈی چوک دھرنے پہ پہنچے بھی نہیں تھے. ٹھیک، یہ پہلی وجہ ہو گئی کہ ان کے ذاتی انٹرسٹ ہے پاکستان میں جن کو یہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. دوسری وجہ بھی سمپل ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں، آ کے ہمیں ماریں گے، ہمیں اٹھا لیں گے، ہمیں اغوا کر لیں گے، ہمیں گرفتار کر لیں گے. اس بات سے ڈرتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ایمان اس طرح مضبوط کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ اللہ آپ کے خوف دور کر دے اور پھر آپ بڑی جنگ میں حصہ لے لو. لیکن ان میں سے کئی لوگوں کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے. تیسری اور انٹرسٹنگ وجہ مجھ سے سنیں. وہ وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اوپر یقین ہی نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ جو خان صاحب ایسے بڑے بڑے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں نا، کہ میں ورلڈ کپ جیت لوں گا جب کہ ٹیم بری ہے، میں شغل خانم بنا لوں گا جب کہ 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اسپتال فری کینسر کا اسپتال نہیں بن سکتا پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی کھڑی کر دوں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کو مٹا دوں گا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب یہ بڑے خواب دیکھتے رہتے ہیں، یہ خواب حقیقت میں مبنی نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کو تب تک یقین نہیں آتا نا کہ ناممکن ہو سکتا ہے، جب تک کہ ناممکن ہو نہ جائے. جب ان کے سامنے دنیا بدل جاتی ہے نا، تب یہ کہتے ہیں اوہ ہو دنیا تو بدل سکتی تھی، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا. تو یہ لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں. انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ان کے اپنے بازوؤں میں، ان کے اپنے کندھوں میں خان صاحب کے بیانیے کو اٹھانے کا زور ہے. ان لوگوں میں دراصل کانفیڈنس ہی نہیں ہے. اور کانفیڈنس ہو بھی کیسے؟ یہ جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں نا، تو اب یہ 50-60 سال کی عمر میں وہ کانفیڈنس نہیں آتا. وہ کانفیڈنس نئے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ کانفیڈنس کس میں ہے؟ طیبہ راجہ، صنم جاوید، فلک جاوید، بلال انصر خان. کیونکہ ہم لوگ ان کی طرح اس انوائرمنٹ میں بڑے نہیں ہوئے. ہمیں خان صاحب نے آگ میں بڑا کیا ہے. ہم لوگ یہ پچھلی کچھ سالوں کی جنگ میں بڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے 8 فروری ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے 8 فروری میں 2/3 اکثریت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جب ہمارے سمبل چھین لیے، سب کچھ چھین لیا، ہمارا گلا کھونٹ دیا اور ہم پھر بھی جیت جائیں گے. تو ہم اس مٹی کے بڑے ہوئے ہیں، ہم اس آگ میں پل کے بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ آگ میں پل کے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی خیال کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ آگ میں بڑے نہیں ہوتے نا، وہ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے خان صاحب کے خواب دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ کچھ لوگوں میں ہے، سب لوگوں میں نہیں ہے. دیکھیں، حل آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، اور کسی کے پاس حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل اور کسی کے پاس نہیں ہے. 10% کم پیسے بھیجنے جنوری کے مہینے میں ریمیٹنس، آپ نے، میں نے.
اور ہم نے یہ کام خاموشی سے کرنا ہے. ہمیں پی ٹی آئی آفیشیل کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ہمیں شہباز گل سر کی، ہمیں اظہر مشوانی بھائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گے نا تو ہماری کامیابی خود بولے گی، اور زبردست بلند و بانگ طریقے سے بولے گی. جب ان کو پیسے کم ملیں گے نا، اور جب آئی ایم ایف پریشر ڈالے گا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان پہ پریشر ڈالے گا، جب جن کے وہ قرض دار ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، جب ان پہ وہ پریشر ڈالے گی تو وہ خود انسان بن جائیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں مل کے پریشر ڈالیں، خاموشی سے ایکشن لیں. یہ میرا میسج، جس کامنٹ سیکشن میں جائیں، جس اسپیس میں جائیں، جس لائیو میں جائیں، میرا میسج پھیلائیں. 10% ریمیٹنس کم بھیجنی ہے تمام پاکستانیوں نے اس جنوری کے مہینے میں. اگر ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ گھٹنوں پہ چل کے جائیں گے خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں،